ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل لٹریچر لور اور میں ہوں انتظار حسین مترومہ۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے نیچرلزم اینڈ میتھڈ آف ٹیچنگ، نیچرلزم اور ٹیچر۔ تو یہ شارٹ سی ویڈیو میں ہم نیچرلزم کو ایجوکیشن کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھیں گے۔ اب اس کے اگر ہم نیچرلزم اینڈ میتھڈ آف ٹیچنگ کی بات کریں تو اس میں آبزرویشن اینڈ ایکسپیرین، پلے وے میتھڈ، یعنی آبزرویشن اور ایکسپیرین پہ فوکس کیا گیا ہے۔ پلے وے میتھڈ یعنی چیزیں جو ہیں وہ کھیلتے کھیلتے سیکھی جائیں، بچے کو جو ہے وہ رٹا لگانے پہ فوکس نہ کیا جائے، اس کو 24 گھنٹے اسٹڈی کے اوپر نہ کیا جائے، بلکہ پلے وے میتھڈ ہو کہ بچہ کھیلتے کھیلتے سیکھ لے۔ لرننگ تھرو سینسز کا فوکس تھا۔ نیچرلزم والے کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کے سینس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس کو لرننگ کرائی جائے۔ سیلف گورنمنٹ، سیلف ایفرٹ اینڈ کو ایجوکیشن، یہ کہتے ہیں کہ انسان جو سیلف بائی سیلف کوئی چیز ہو وہ خود کوشش کرے، سیلف گورنمنٹ ہو، سیلف ایفرٹ ہو، اور کو ایجوکیشن کے اوپر ان فوکس تھا۔ لرننگ تھرو پارٹیسپیشن، یعنی وہی بات کہ پریکٹیکلٹی کے اوپر فوکس ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو لرننگ ہے، جو سیکھنا ہے، وہ پارٹیسپیشن کے ساتھ ہو، بچہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے، حصہ لے۔ کس میں حصہ لے؟ مختلف ایکٹیویٹیز میں، یعنی فزیکل ایکٹیویٹیز ہوں اور اس میں بچہ حصہ لے اور اس طرح وہ چیزوں کو سیکھے اپنے سینسز کا استعمال کرتے ہوئے۔ ادر میتھڈ جو انہوں نے نیچرلزم میں جس کو سپورٹ کیا وہ ہیں اپارٹ فرام دی ابو میتھڈز، نیچرلسٹس اڈاپٹ ڈالٹن پلان، کنڈرگارٹن، ایکسپیرین میتھڈ، مونٹیسوری میتھڈ، ایکسپیریمنٹیشن اینڈ ٹیکسٹ بک میتھڈ so as to bring about a natural development in the child۔ اگر آپ ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ڈالٹن پلان، کنڈرگارٹن، ایکسپیرین میتھڈ، یہ سارے میتھڈ جو ہیں وہ آپ کو آتے ہوں گے اور آپ کو ان سے ہو نو ہوگی۔ نیچرلزم اینڈ ٹیچر، یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے۔ ٹیچر شوڈ بیہیو سمپیتھیٹیکلی اینڈ افیکشنیٹلی فارورڈز دا چلڈرن۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیچر ہے وہ افیکشنیٹلی بیہیو کرے، بچے کے ساتھ اس کی افیکشن ہو، افیکشنیٹلی ہو اور سمپتھی اٹیچ ہو۔ نیچر سپریم ٹیچر، وہ کہتے ہیں بیسیکلی جو نیچر ہے وہ سب سے بڑی ٹیچر ہے، سپریم ٹیچر ہے۔ اور ٹیچر جو ہے وہ کہتے ہیں ٹیچر دی آبزرور، ٹیچر جو ہے اس کو آبزرور ہونا چاہیے، وہ آبزرو کرے کہ بچہ کیا لرن کر رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، اور اس کو مختلف ایکٹیویٹیز کرائے۔ انڈرسٹینڈ اباؤٹ چائلڈ، ٹیچر بچے کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو، سمجھتا ہو۔ ٹیچر دا اسٹیج سیٹر، ٹیچر بیسیکلی وہ مختلف جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو سیٹ کرے، اس کے بعد بچوں سے پرفارم کرائے اور خود آبزرو کرے، تو وہ بیسیکلی ٹیچر کیا ہوا؟ اسٹیج سیٹر۔ ٹیچر دی گارڈنر، تو ٹیچر جو ہے وہ ایز اے مالی ہے، ایز اے گارڈنر ہے، وہ ہر لحاظ سے، ہر طرح سے بچوں کا خیال کرے، ان کی کیئر کرے اور ان کو مختلف چیزیں جن کی ان کو ضرورت ہے ان کو پرووائڈ کرے اور آبزرو کرے۔ نیچرلزم اینڈ ڈسپلن، نیچرلسٹ gives full freedom to the child to perform and learn whatever he likes۔ تو یہ بچے کو کہتے ہیں کہ فری چھوڑ دیا جائے مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر، وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے، وہ جو سیکھتا ہے وہ سیکھے، فلی آزادی ہو۔ نو پنشمنٹ، کوئی سزا جزا نہ ہو، فل فریڈم، مکمل آزادی ہو۔ ایون کہ یہ کہتے ہیں سوسائٹی ہی جو ہے وہ فری ہو، وہ اچھا کرے، وہ برا کرے، وہ بس ان کی مرضی۔ تو یہ نیچرلزم والے جو ہیں یہ اس قسم کی سوسائٹی کے قائل ہیں۔ نیچرلسٹ assume that the child has no knowledge of good and bad but the suffers pain when he makes a mistake and pleasure when he does something right, thus he gets rewards or punishment for his actions۔ وہ کہتے ہیں بچہ جو ہے وہ ایک بلینک سلیٹ کی طرح ہے، ایک بلینک پیج کی طرح ہے، اس کو نیگیٹو کا، پازیٹیو کا، گڈ کا، بیڈ کا کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو وہ جب غلطیاں کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس سے سیکھتا ہے، اس کے علاوہ اس کو خوشی ملتی ہے جب وہ کام اچھا کرتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہی، یعنی ریوارڈ یا پنشمنٹ والے سے ہی اس کے اپنے ایکشن کا نتیجہ ہوتا ہے، ان سے ہی وہ چیزیں سیکھتا ہے، ورنہ اس کو اپنا کوئی چیز جو ہے وہ اس کے مائنڈ میں نہیں ہوتی جب وہ پیدا ہوتا ہے۔
Naturalism and school. The school environment should be completely free, flexible and without any rigidity. یہ کہتے ہیں کہ جو اسکول ہے وہ مکمل طور پہ فری ہو، یعنی آزادانہ انوائرمنٹ ہو، فلیکسیبلٹی ہو، ہر کام میں ہر جگہ پہ فلیکسیبل ہو، کوئی ریجیڈیٹی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اگر 9 بجے آ رہا تو بھی ٹھیک ہے، 7 بجے آ رہا تو بھی ٹھیک ہے، 11 بجے آ جائے پھر بھی ٹھیک ہے، اور جب بچے کا دل کرے جانے کا تو اس کو جانے دیا جائے، اس کے اوپر سختی نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ اگر بچہ کچھ سیکھ رہا ہے تو اس کو وہ ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں سیکھ رہا تو بھی ٹھیک ہے، یعنی اس کو آزاد کریں۔ It should be situated in the lap of nature, far away from cities. کہتے ہیں اسکول جو ہیں وہ نیچر کے اندر ہونا چاہیے، نیچر کی گود میں ہونا چاہیے، یعنی جہاں پہ نیچر ہو، گرینری ہو، درخت ہوں، پودے ہوں، فلاورز ہوں، وہاں پہ ہو، اور یہ شہروں سے دور ہو۔ There should not be any fixed timetable and ready doses of knowledge. یہ کہتے ہیں کوئی فکس ٹائم ٹیبل نہ ہو اور نہ ہی کوئی سلیبس ہو جس سے بچہ جو ہے وہ سیکھ سکے، بلکہ وہ فری ہو، جو اس کا دل کرتا ہے سیکھے۔ There should be no provision for punishment. School develops the feeling of self-learning and self-discipline. تو کوئی پنشمنٹ والا معاملہ جو ہے وہ نہ ہو، بلکہ کیا ہے، اسکول جو ہے وہ ایک ایسا انوائرمنٹ دے جہاں پہ بچہ جو ہے وہ ایٹومیٹیکلی سیلف لرننگ اور سیلف ڈسپلن والی سائڈ پہ جائے۔ It does not want to burden the child with examination. تو یہ کہتے ہیں کہ ایگزام کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بچہ جو ہے وہ خود ہی سیکھتا جائے، آگے اپنی ڈگری جو ہے وہ خود ہی طے کرتا جائے، ہر سال وہ پاس ہوتا جائے۔ تو یہ کہتے ہیں ڈگریوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو برڈن اس کے اوپر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی ایگزام کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم بحث کریں گے، جس کے اوپر ہم بات کریں گے، وہ ہوگا میرٹس آف نیچرلزم اور ڈی میرٹس آف نیچرلزم، لیکن وہ آج کی ویڈیو میں نہیں ہوگا، وہ اگلی ویڈیو میں ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔